یہ راستہ ہے کیسا؟ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ میں جب اس پیشے میں آیا تھا تو بحالت مجبوری آیا تھا. اچھا. نہ مجھے کوئی شوق تھا، نہ کوئی تجربہ تھا، نہ کسی شو بزنس کے آدمی سے کوئی واقفیت تھی. بالکل حادثاتی طور پہ میں اس پروفیشن میں آ گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یہ جو شو بزنس ہے اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی بڑے ہیں. نقصان اس کا یہ ہے کہ شہرت آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، اس کو آپ پکڑ کے نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگ اس بزنس میں ایسے آئے ہیں جن نے محنت اور کاوش اتنی زیادہ اور اتنا مقام اپنا بنا لیا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ سدا بہار رہیں گے. میرے جو مہمان شخصیت آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن سے آپ سب واقف ہیں، ان کو جانتے ہیں، جناب معین اختر. معین اختر نہ صرف ڈیلیڈ پرائڈ آف پرفارمنس میڈل ملا ہے ان کو، دنیا جہان میں یہ شوز کرتے ہیں اور یہ واحد پاکستانی ہیں جن کو بھارت سے بلاوا آتا ہے کہ ہمارے شوز آپ کیجیے. کوئی ایلیمنٹ شو بزنس کا نہیں ہے جن کا ان کو علم نہیں. ایک بات میں شروع میں کہہ دوں، پھر ہم لمبی بات کریں گے. ایک فوٹو جینک، جو وکیل اچھا بننے کے لیے ایک ضرورت یہ ہے کہ فوٹو جینک میموری ہونی چاہیے. ان کی کوئی کمپیوٹرائزڈ میموری ہے، آپ 10 صفحے کی اسکرپٹ دے دیں یہ اس کو یاد کر لیں گے. بڑے دنوں سے ہماری خواہش تھی کہ یہ تشریف لائیں. آج ان بٹوین لاٹس آف میٹنگ یہ آپ تشریف لے آئیں. تھینک یو ویری مچ سر کہ آج آپ آئے ہیں. آپ سیریس کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ طے کر لیا جائے کہ میں آپ کو کیا کہوں. نعیم صاحب؟ نعیم بخاری صاحب؟ نہیں بڑا نعیم. ٹھیک ہے. اچھا، عمر میں آپ مجھ سے چھوٹے ہی ہوں گے. اب یہ ہے سیریس میں اس لیے ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دینے کا میرا پہلا اتفاق ہے. مطلب زندگی گزر گئی لوگوں کے انٹرویوز کرتے انٹرویوز لیتے ہوئے، تو ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا اس طرف بیٹھ کے کہ اس طرف بیٹھنے والے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ آج سمجھ میں آ رہا ہے. ٹیمپرامنٹلی آپ سیریس انسان ہیں کہ آپ کے اندر ایک فنی سا آدمی چھپا ہوا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں. بات یہ ہے کہ جو بھی چیز دنیا کی سیریسلی اگر کی جائے گی تو اس میں زیادہ فن اور ہیومر ہوتا ہے. اچھا. اور بیسیکلی میں بہت سیریس آدمی ہوں. اچھا. مطلب مزاجن، طبیعتاً، مزاجن، عادتاً اور فطرتاً، جتنے تن ہیں سب لگا لیں. لیکن اب ایک ایسے پروفیشن میں آ گیا ہوں کہ جس میں لوگ ہر وقت یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کروں جس سے ہنسی آئے. اچھا. چاہے موقع ہو یا نہ ہو. کسی کے جنازے پہ بھی جاؤ تو وہاں بھی وہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی یہاں بھی کچھ مذاق کچھ آئے گا. ہاں. اب ایک آدمی کے مرنے پہ آپ کیا کہہ سکتے؟ گھر میں بھی لوگوں سے، گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو تو گھر میں بڑا ہنساتے ہوں گے. حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. میں بھی ایک جیسے عام ایک ہیومن بینگ ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، میں بھی ایک انسان ہوں اور گرمی اور سردی کا مجھ پہ بھی اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا کسی عام انسان پہ ہو سکتا ہے. تو مجموعی طور پہ میرا خیال ہے کہ میں ایک سنجیدہ انسان ہوں. ایک سیریس سوال ہے کیونکہ سنجیدگی ہو رہی ہے اور مجھے کہا جاتا ہے وہم ہے مجھے کہ یہ پروگرام دیکھتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ شو بزنس میں آنا چاہتے ہیں. جی. اسٹوڈیوز کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن فلموں کے بعد بہت سے لوگ شاید کمپیئرنگ کرنا چاہتے ہیں، انٹرٹینر بننا چاہتے ہیں. یہ راستہ ہے کیسا؟ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ میں جب اس پیشے میں آیا تھا تو بحالت مجبوری آیا تھا. اچھا. نہ مجھے کوئی شوق تھا، نہ کوئی تجربہ تھا، نہ کسی شو بزنس کے آدمی سے کوئی واقفیت تھی. بالکل حادثاتی طور پہ میں اس پروفیشن میں آ گیا تھا. اچھا، اس کی کہانی بڑی طویل ہے. سنائیں جی، وقت ساڑھے کو. اس میں یہ ہے کہ پڑھا کرتا تھا اسکول کے زمانے میں. تو دیکھیے ہر آدمی میں چاہے وہ سیدھا ہو اس میں ایک ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے، ایک سکل ہوتا ہے، ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، بہت اچھی کاونگ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، بہت اچھی پینٹنگ کر لیتے ہیں. مطلب مختلف ہو. تو مجھ میں یہ صلاحیت تھی کہ جب کوئی ٹیچر اسکول میں کلاس میں موجود نہ ہو تو میں وہ
اینک لگا کے یا کتاب لے کے میں پڑھایا کرتا تھا بالکل اپنے ٹیچرز کے انداز میں. یہ گفٹ قدرت نے آپ کو. جی ہاں. اچھا مجھے یہ علم نہیں تھا, مجھے ناٹ نوئنگ دس کہ یہ خدا داد صلاحیت ہے جس کا مجھے آگے چل کے استعمال کرنا ہے یا استعمال ہوگا. مطلب ہم اور آپ تو پل کی خبر نہیں والا مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونا. تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے, نہ کبھی اس کا احساس. جیسے وہ جو عمر ہوتی ہے شرارت کی, لاؤبالی پن, تو وہ چلتا رہتا. ایک دن مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے ایک استاد محترم تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ضیاء الاسلام صاحب. وہ ہمیں پرشین اردو پڑھایا کرتے تھے. تو ان کی اچھا بڑے سخت مزاج انسان تھے. تو میں ان کی کاپی کر رہا تھا, وہ ذرا دیر سے آئے. تو اب کلاس میں جب میں ان کی کاپی کیا کرتا تھا تو بڑے لافٹرز آتے تھے, مطلب بہت ہنستے تھے لوگ, اسٹوڈنٹس ساتھی جتنے. اس دن کوئی نہیں ہنس رہا تھا. تو میں نے کہا یہ ہنس کیوں؟ میں نے کہا ملعون, وہ ملعون بہت بولتے تھے, تو میں نے کہا ملعون آج ہنس نہیں رہے ہو؟ تو وہ جب یوں کر کے نظر پڑی تو سامنے کھڑکی تھی, دیکھا وہ خود کھڑے ہوئے تھے اور اسٹوڈنٹس نے ان کو دیکھ لیا تھا اور مجھے کسی نے نہیں بتایا. بہرحال وہ پہلا موقع تھا کہ وہ مسکرائے اور وہ انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس بات کا بالکل بھی کہ ڈانٹا ہو یا یہ کیا ہو رہا تھا یا کیا کر رہے تھے, یا وہ کوئی شرارت. گئے تو میں بھاگا اور اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا. وہ آئے کہنے لگے چلیے کتابیں نکالیے, پڑھانے لگے. جب ختم ہوا ان کا پیریڈ تو بلاوا آیا مجھے وہ ٹیچرز روم میں. میں نے کہا آج شامت آ گئی ہے میری. خیر میں ڈرتے ڈرتے گیا اور میں نے جاتے ہی اس بات کا موقع نہیں دیا کہ میں ان سے کچھ کہوں کہ سر وہ یہ تھا. میں نے ڈائریکٹ جا کے پیروں میں بالکل جا کے پیروں میں پڑ گیا. میں نے کہا سر مجھے معاف کر دیجئے, میں سر اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دیجئے. تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور پیار کیا. کہنے لگے نہیں نہیں, جو کچھ تم کر رہے تھے مجھے بہت اچھا لگا. اچھا. تو وہ میں ایک دم اچھا, ان کی عادت تھی کہ وہ ہم ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جوتے میں بھگا بھگا کے مارتے ہیں, جوتے کو بھگا کے مارتے ہیں. مطلب یہ پہلے طنز کرتے تھے کہ وہ کچھ اس طرح بولا کرتے تھے کہ آپ کی ماں نے آپ کو سمجھایا, آپ نہیں مانے. آپ کے باپ نے آپ کو سمجھایا, آپ نہیں مانے. اب میں آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ مانیں گے. مطلب اس طرح ان کا سٹیجز میں آتے تھے شروع گریجولی. تو میں یہ سمجھا کہ اسٹیج ون ہے, یہ اسٹیج ون ہے یہ, اور اب اس کے بعد دوسرا اسٹیج جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا. تو میں لٹرلی کانپنے لگا. میں نے کہا کہ سر وہ ایسا تھا. کہنے لگے نہیں نہیں جاؤ اور ذرا شرارتیں کم کیا کرو. تو میں اس دن سارا دن بیٹھا یا سوچتا رہا پتہ نہیں اینڈ میں کیا ہوگا. تو وہ میری بیس تھی. اچھا